آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے گرینڈ اور گریٹسٹ مفتی آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، جسے دنیا کبھی سلطان الاساتذہ کے نام سے پکارتی ہے تو کبھی رئیس المناظرین کہہ کر پکارتی ہے، جو وقت کا امیر المؤمنین فی الحدیث بھی ہے اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا خلیفہ بھی ہے، جسے حضور حافظ ملت و مجاہد ملت سے اجازت و خلافت حاصل ہے، جو مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کا شہزادہ اور جانشین بھی ہے، جو ہندوستان کا نائب قاضی ہے، جسے دنیا محدث کبیر کے نام سے جانتی ہے، جو جامعہ امجدیہ رضویہ جیسے بڑے اور معروف اور معیاری ادارے کا بانی بھی ہے، اور جو کلیۃ البنات الامجدیہ جو طالبات کا مدرسہ ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ، جس کا بانی بھی وہی ہے۔ یعنی کہ ہم آج حضور محدث کبیر مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی امجدی عزیزی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فقیہ اعظم حضرت صدر الشریعہ مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے اور جانشین ہیں۔ آپ ایک مرشد طریقت بھی ہیں، بر صغیر کے علاوہ بھی آپ کے مریدین و متوسلین کا اچھا خاصا حلقہ ہے۔ آپ کو کئی بار حج و زیارت کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ ملک و بیرون ملک تبلیغی اسفار کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آپ ملک کے متعدد مدرسوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، خاص طور پر ہاوڑہ کا دارالعلوم ضیاء الاسلام، گھوسی میں جامعہ امجدیہ رضویہ، اور لڑکیوں کا ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ کلیۃ البنات الامجدیہ آپ کے زیر سرپرستی پھل اور پھول رہا ہے۔ آپ کی نمایاں کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ آپ ایک نابغہ روزگار فقیہ ہیں۔ آپ کی فقہی بصیرت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ مبارک پور سے جب آپ نے اپنے درس نظامی کی پڑھائی مکمل کی تو ابھی آپ نو عمری کی حالت میں تھے، اور آپ نے اسی حالت میں کل ہند فقہی سیمینار میں جو ہے حصہ لیا، جس میں ہندوستان کے بہت سارے اسکالرز نے حصہ لیا تھا۔ اس میں محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور پہلا مقام حاصل کیا۔ اسی موقع پر آپ کو ممتاز الفقہاء کا لقب دیا گیا۔ آپ شرعی کونسل آف انڈیا بریلی کے صدر ہیں، جس کے تحت حضور تاج الشریعہ علامہ ازہری میاں کی نگرانی میں ہر سال فقہی سیمینار منعقد کیا جاتا تھا اور نوپید مسائل کا شرعی حل پیش کیا جاتا تھا۔ اب اس وقت جس کی نگرانی حضور قاضی القضات فی الہند حضور اسجد میاں دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ دی رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈی سینٹر جارڈن پوری دنیا میں اثر و رسوخ اور رعب و دبدبہ رکھنے والی 500 مسلم افراد پر مشتمل سروے رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ یعنی جو دنیا کی 500 مسلم شخصیت جن کا پبلک پر اثر اور رسوخ ہے ان کو گناتا ہے، یہ سروے کر کے بتاتا ہے۔ تو 2013، 14، 15، 16 اور 17 کی سروے رپورٹ میں حضور محدث کبیر کا نام مسلسل آیا ہے۔ حضور محدث کبیر کی ولادت 2 شوال المکرم 1354 ہجری بروز اتوار مدینہ العلماء گھوسی اتر پردیش میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی علیہ رحمت و رضوان مصنف بہار شریعت کے یہاں ہوئی۔ آپ کا خاندان علم و فضل کے اعتبار سے مشہور و معروف ہے۔ والد ماجد صدر الشریعہ کو امام احمد رضا محدث بریلوی سے شرف تلمذ اور خلافت بھی حاصل ہے۔ جد امجد مولانا حکیم جمال الدین ابن مولانا خدا بخش ابن مولانا خیر الدین علیہم الرحمہ بھی آپ اپنے وقت کے ماہر حکیم اور عالم باعمل گزرے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے تحصیل علم اور علمی مباحث میں حصہ لینے کا شوق تھا۔ آپ کی ذہانت و فطانت اور علمی و فکری دلچسپی کو ملاحظہ کرنے کے بعد صدر الشریعہ نے فرمایا تھا، انشاءاللہ میرا یہ بیٹا مستقبل میں ایک بڑا عالم بنے گا۔ اس فکرے کا مرکزی خیال یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عامہ پارا آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کا سورہ فیل کا سبق چل رہا تھا، تو اسی سبق کے دوران آپ نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابو جان کیا یہ ابابیل وہی تو نہیں ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اور سجیل کا کیا مطلب ہے؟ جب حضرت صدر الشریعہ نے یہ سمجھایا تو آپ نے کہا کیا یہ انہی ابابیل کا واقعہ ہے جنہوں نے ہاتھیوں کو مار گرایا تھا؟ غالباً آپ کی والدہ ماجدہ نے کبھی یہ واقعہ سنایا تھا اور وہ ایک
اب تک جو ہے آپ کے حاشیۂ ذہن میں محفوظ رہ گیا تھا۔ اس پر حضور صدر الشریعہ بڑے متاثر اور خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا عالم دین ہوگا۔ دوسرے سفر حج و زیارت سے پہلے فیض العارفین مولانا غلام آسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضور محدث کبیر کو حضور صدر الشریعہ نے ناگپور بھیج دیا، جہاں آپ نے عربی کی شروعاتی کتابیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ نے پڑھی۔ آپ حضرت صدر الشریعہ کے آخری شاگرد ہیں، اس لیے کہ اسی حج کے سفر میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہو گیا تھا۔ شوال المکرم 1369 ہجری میں درس نظامیہ کی تکمیل کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لائے اور اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے ہمیشہ تمام رفقائے درس اور کلاس میٹ میں ممتاز اور اعلیٰ رہے، اور 1377 ہجری میں آپ کو دستار فضیلت دی گئی۔ آپ کی دلچسپی اور ذہانت کے مد نظر حضور حافظ ملت آپ پر خاص توجہ فرماتے۔ 1377 ہجری میں درس نظامی کی تکمیل کے بعد بھی مزید 2 سال تک حضور حافظ ملت نے آپ کی مزید خصوصی طور پر تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ کی تعلیمی صلاحیت کے متعلق حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے، میں اس طالب علم کو اتنا پڑھا سکتا ہوں جتنے دوسرے 100 طلبہ کو بھی نہیں پڑھا سکتا۔ یعنی حضور محدث کبیر اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ دیگر 100 طلبہ سے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے والد اور استاذ گرامی کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور آج ان کی علمی شان و شوکت اور محدثانہ عظمت سے سارا کے سارا عالم واقف ہے۔ حضور حافظ ملت اکثر کہا کرتے تھے، میں نے جو کچھ اپنے استاد صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے حاصل کیا، سب کچھ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ کو دے دیا۔ حضور محدث کبیر پر ان کے اساتذہ کی یہ عنایت و مہربانی کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی پیشانی سے چمکنے والی خوش بختی و سعادت مندی کی کرنوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے خصوصی توجہات سے نوازا۔ آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان مولانا مصطفیٰ رضا قادری برکاتی خان نوری قدس سرہ سے بیعت و خلافت اور صحائے ستہ اور دیگر کتابوں میں بھی اجازت حاصل ہے۔ بات کی جائے آپ کے اساتذہ کرام کی، تو آپ کے اساتذہ میں حضور صدر الشریعہ، حضور حافظ ملت، بحر العلوم علامہ عبد المنان اعظمی رحمہ اللہ تعالی کا نام قابل ذکر ہے۔ حضور حافظ ملت نے آپ کو محض 22 سال کی عمر میں دارالعلوم فتحیہ فرفرہ شریف ضلع ہگلی بنگال میں بحیثیت شیخ الحدیث بھیجا۔ وہاں آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت شکستہ خاطر ہوئے کہ بھلا یہ کیا اس منصب کو سنبھال پائیں گے، مگر دوسرے روز بغیر مطالعہ جلالین شریف، مقامات حریری اور بخاری شریف وغیرہ کا جب درس دیا تو سب تنگ رہ گئے اور آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ تقریباً 10 سالوں تک وہاں بحیثیت شیخ الحدیث تدریس سے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد بنگال کی سنیت کی حیات تازہ کرنے کے لیے آپ نے بے پناہ کوششیں کی، اور اس کے بعد دارالعلوم ضیاء الاسلام قائم کیا، جو آج بھی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ 1392 ہجری میں حضرت علامہ عبد الرؤف بلیاوی علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے ان کی جگہ پر آپ کو بلا کر مقرر فرمایا۔ آپ کو درس نظامی کے جملہ فنون پر مہارت تامہ حاصل ہے، خصوصاً فن حدیث میں ایسا ملکہ ہے کہ علمی حلقوں میں آپ محدث کبیر کے خطاب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ علمی صلاحیت اور تحقیقی امور میں اکابر علماء نے بھی آپ کی علمی لیاقت کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ جب امریکی خلا بازوں نے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کیا تو بریلی شریف میں اس کی شرعی تحقیق کا کام آپ کے سپرد کیا گیا۔ آپ عرصہ دراز تک جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ اس کے بعد آپ اس سے دستبردار ہو گئے اور گھوسی میں اپنا قائم کردہ ادارہ الجامعۃ الامجدیہ چلا رہے ہیں، اور اسی میں شیخ الحدیث بھی ہیں۔ مدرسۃ البنات پورے ہندوستان میں اپنی نوعیت کا منفرد مدرسہ نسواں ہے، جس میں عالمات و فاضلات خواتین کے اندر علمی و فکری بالغی اور دینی حرارت پیدا کیے ہوئے ہے۔ آپ کی تدریسی خدمات کا عرصہ تقریباً نصف صدی کو محیط ہے، یعنی کہ آپ نے کم سے کم 50 سال جو ہے تدریسی خدمت انجام دی ہے، اور اب بھی انجام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے مسلسل 40 سال احادیث پڑھائی، فتاوی لکھ کے دنیا کے مختلف جامعات میں درس حدیث کے افتتاح و اختتام میں دروس دیتے آ رہے ہیں۔ آپ کے تلامذہ کا سلسلہ ملک اور بیرون ملک
کثیر تعداد میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے ہزاروں تلامذہ ہیں جو دنیا کے مختلف گوشوں میں مصروف خدمت ہیں۔ بر صغیر میں علماء اہل سنت کی ہر سال تقریباً 1000 نئی کتابیں اور رسالے منظر عام پر آتے ہیں۔ اسلامک لٹریچر بورڈ لکھنؤ کے مطابق ان کتب و رسائل کے مصنفین نے 95% حضور محدث کبیر کے شاگرد ہوتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں بہت سارے شیخ الحدیث، صدر المدرسین اور استاذ الاساتذہ ہوئے۔ معاصرین میں آپ کی بے لوث تدریسی خدمات کے پیش نظر آپ کو سلطان الاساتذہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تدریس اور تبلیغی اسفار کی بدولت مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ کو تحریری کام کی مہلت نہیں ملی، لیکن پھر بھی آپ تحریری صلاحیت کے مالک بھی ہیں۔ ملک کے مؤقر جرائد میں آپ کے متعدد علمی مقالات و مضامین شائع ہو کر داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں آپ ترمذی شریف کی مفصل شرح لکھنا شروع کی۔ مختصر سی مدت میں ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ شرح کا جو بھی کام ہوا بہت وقیع ہوا، جس میں احادیث کی تشریح، متعارض احادیث کے درمیان تطبیق، اپنی تائید میں احادیث کا ذکر، اسماء الرجال اور فی الباب اور اضطراب پر مفصل کلام فرمایا، مگر عدیم الفرصتی کے باعث وہ کام فی الحال ملتوی ہے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے حاشیہ شرح معانی الاثار ایک زمانے سے رکھا ہوا ہے۔ ہند و بیرون ہند سے اس کی طباعت و اشاعت کا پیہم اسرار ہوتا ہے، مگر اس میں ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ مثلا شروع میں احادیث کی تخریج مذکور نہیں ہے، اس کو کرنا ہے۔ اسماء رجال پر گفتگو نہیں ہوئی ہے، اس کام کو کرنا ہے۔ مزید بعض مقامات میں خود احادیث کی شروع میں بھی اضافہ ضروری ہے، لہٰذا یہ سب کام پہلے کر لیا جائے تاکہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کا یہ علمی شاہکار منظر عام پر لایا جا سکے۔ اس طرح شرح ترمذی کا کام آپ نے روک دیا اور حضور صدر الشریعہ کی جو تصنیفی اور حضور صدر الشریعہ کی جو نابغہ روزگار تصنیف اور جو حاشیہ ہے آپ کا شرح معانی آثار، اس کو مکمل کرنے میں آپ مصروف ہو گئے۔ آپ کی خطابت کی دھوم نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ یورپی اور افریقی ممالک میں بھی ہے۔ آپ کی تقریر خالص علمی، تحقیقی اور فکری ہوتی ہے۔ علمی حلقوں میں آپ کی تقریر بہت پسند کی جاتی ہے۔ آپ ایک بہترین مناظر بھی ہیں۔ متعدد مقامات پر آپ نے غیروں کو اپنی حدیث دانی کی بنیاد پر لاجواب کر دیا ہے۔ آپ کے منتخب خطبات کا مجموعہ خطبات حضور محدث کبیر کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ہاوڑہ میں آپ نے دارالعلوم ضیاء الاسلام کا قیام فرمایا، جو آج بھی اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آپ کی علمی صلاحیت اور فنی لیاقت کا ایک جہان معترف ہے، جس کی شہادت اور گواہی آپ کے شیوخ و اساتذہ اور معاصرین و تلامذہ نے بڑے پیارے انداز میں بارہا دی ہے۔ عالم اسلام کی پاک باز ہستیوں کا آپ کی مدح و ستائش میں رطب اللسان ہونا رب قدیر کی بارگاہ میں مقبولیت کی بین دلیل ہے۔ حضور محدث کبیر دامہ ذلہ العالی کے حوالے سے رہبران شریعت و طریقت و دانشوران قوم و ملت نے اپنے کرام مایہ تاثرات دیے ہیں۔ اجلاس میں تو 12 علماء و مشائخ رطب اللسان رہتے ہیں۔ تمام تاثرات کو پیش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بات ہے۔ چند اکابر علماء و مشائخ کے تاثرات حاضر ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ وکیل رضا مصنف بہار شریعت فقیہ اعظم حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بچہ یعنی کہ محدث کبیر انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت بڑا عالم دین ہوگا۔ بحمدہ تعالی ایک ولی کی زبان فیض سے نکلا ہوا جملہ سچ ثابت ہوا۔ جلالت العلم حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ الرحمہ بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی نظر میں کیا مقام ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار محدث کبیر دامہ ذلہ العالی سے سنا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ حافظ ملت علیہ الرحمہ فرماتے کہ دیکھو میں ڈانٹتا پھٹکارتا ہوں تو اس کا کوئی اثر مت لینا، میں صرف آدمی بنانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو کہ حضور صدر الشریعہ کی اولاد پیدرم سلطان بود سے نہیں پلے گی بلکہ خود سلطان بننا پڑے گا، تب جا کر عزت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ اور جو لوگ ہیں پیرزادے ان کی شان الگ ہے، وہ لوگ تو پیدرم سلطان بود سے اپنا کام چلا لیتے ہیں مگر تم نہیں چلا پاؤ گے، اس لیے تمہیں علم و فضل میں یکتائے روزگار بننا پڑے گا۔ اور اس کام کے لیے بہت زیادہ تنبیہ، بہت زیادہ ڈانٹ پھٹکار میرے ساتھ رکھتے تھے۔ پھر اخیر میں 1-2 سال ایسے گزرے کہ ماشاء اللہ حافظ ملت اتنا خوش تھے کہ فرمایا کرتے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے مل کر دل کو فرحت ملتی ہے اور ضیاء المصطفیٰ وہ ہیں کہ ان کے تصور سے دل کو
فرحت ملتی ہے، اور انہی کی نظر کرم سے ایک ذرے ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرا کی جگہ دے دی۔ الحمدللہ استاذ گرامی حضور محدث کبیر مدظلہ النورانی عصر حاضر کے سب سے انمول ہیرا ہیں۔ ایسے ہیرا اب کمیاب سے نایاب کے درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ محدث کبیر فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر جلالت العلم حافظ ملت تنبیہ فرماتے، سنو، اگر علم شربت کی طرح پلانے کا ہوتا تو اس کا گلاس سب سے پہلے میں تم کو دیتا۔ ایک بار مزار صدر الشریعہ پر لے جا کر حافظ ملت نے فرمایا، حضور جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا وہ سب آپ کے لختے جگر کے حوالے کیا۔ زیخم اہل سنت حضرت علامہ حسن علی رضوی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ محدث اعظم علامہ سردار احمد خان نے اپنے متعدد خطوط میں محدث کبیر کی ذہانت کو سراہتے ہوئے کہا، عزیزم ضیاء المصطفیٰ صاحب بہت ہی زیادہ ذہین ہیں۔ مجاہد ملت رئیس اڑیسہ علامہ حبیب الرحمان عباسی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلافت وغیرہ جو کچھ مجھے عطا کیا وہ سب میں نے ان کے صاحبزادے ضیاء المصطفیٰ کو دے دیا۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت موصوف یعنی حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری حدیث و فقہ میں اپنے عظیم المرتبت باپ کی قابل فخر یادگار ہیں۔ سند کے ساتھ صحیحین کی سینکڑوں حدیثیں انہیں ازبر یاد ہیں۔ اس وقت اپنے معاصرین میں علمی تبحر، قوت حافظہ، نقطہ رسی، علم و فن کی جامعیت، درس و تدریس اور خطابت و مناظرہ میں وہ اپنا ہمسر نہیں رکھتے۔ ایک خطاب کے دوران علامہ ارشد القادری نے فرمایا، محدث کبیر کا رشتے میں ماموں ہوں مگر میدان علم میں یہ میرے ماما ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے آپ حضور محدث کبیر کی علمی عبقریت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ جانشین مفتی اعظم جگر گوشے مفسر اعظم حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حضور محدث کبیر علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی امجدی جو اس زمانے میں تنہا ایک فرد نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک شخص ایک انجمن ہے، مسلک اہل سنت والجماعت کا حقیقی نقیب اور مبلغ اس زمانے میں جو ہے وہ ضیاء المصطفیٰ قادری ہیں۔ حضور گلزار ملت فرماتے ہیں، سوپ تو سوپ چھلنے بھی بولے۔ حضور محدث کبیر پر لب کشائی ہو جائے، جسم میں جتنے بال ہیں بولنے والے کہ اتنے تو پیر زادگان پیر کامل بنا کر چھوڑ دیے ہیں محدث کبیر نے۔ میری دو آنکھیں، ایک آنکھ کا نام حضور تاج الشریعہ اور دوسری کا نام محدث کبیر ہے۔ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، محدث کبیر کا علم حدیث میں کوئی مقابل نہیں۔ وہ تمام علوم و فنون میں یکتائے روزگار بلکہ منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ کسی ایسے فاضل شخص کا قول نہیں جس نے دورہ میں بخاری شریف پڑھی ہو پھر کبھی کھولی بھی نہ ہو، بلکہ یہ اس کا فرمان عالی شان ہے جو خود بخاری شریف کا شارح ہے، جو فن حدیث کے اسرار و رموز سے واقف ہے، جو خود نائب فقیہ اعظم ہند ہے۔ لندن میں خطاب کے دوران علامہ قمر الزما اعظمی نے فرمایا، برِ صغیر میں حضور صدر الشریعہ واحد عالم ہیں جن کے بچیاں عالم اور عالمات ہوئی ہیں۔ ان میں موجودہ عصر میں حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ مظہر صدر الشریعہ ہے۔ امام النو علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت معاصرین میں خصوصاً اہل حدیث مع اسماء الرجال اور عموماً جملہ علوم میں آپ کا ہم پایا ملنا دشوار ہے۔ حضور مورخ اسلام ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ محدث کبیر ہر میدان کے شہسوار ہیں اور ہر میدان میں وہابیہ دیابنا تمام فرقہ باطلیہ سے مناظرہ کی طاقت رکھتے ہیں۔ میدان میں وہی جائے گا جس کے پاس اسلحہ ہو، وہ پورے طور پر اسلحہ سے لیس ہیں۔ ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا علامہ نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ وہ سخی ابن سخی ہیں، وہ ولی ابن ولی، ان کے دروازے سے خالی نہ کبھی آؤ گے۔ رب قدیر کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور محدث کبیر دامہ ظلہ العالی کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے اور ان کے تفقہ فی الدین اور حدیث دانی کا صدقہ نصیب فرمائے، اور حضور والا کا سایہ ہم غربائے اہل سنت والجماعت پر تادیر سلامت رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔